الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 ذوالحجۃ الحرام ہے اور آج کا دن تاریخ اسلام میں ایک یاد کا دن ہے اور وہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دن۔ آج کے دن آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی شرم و حیا اور جود و سخا کے تذکرے آج تک زندہ و تابندہ ہے۔ شرم و حیا کا نام آتا ہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی سامنے آ جاتی ہے۔ ایسی شرم و حیا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی حیا فرماتے تھے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور جود و سخا ایسی کہ لفظ عثمان آتا ہے تو سخاوت اور غنی کا لفظ بھی ساتھ ہی ذہن میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اتنی سخاوت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب کبھی اسلام کی خاطر اپنا مال خرچ کرنے کا فرمایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ جود و سخا آپ کی گھٹی میں، آپ کے مزاج میں، آپ کی مبارک طبیعت میں تھا۔ اتنی عظیم ہستی ہے کہ آپ کا لقب مبارک ہے ذو النورین، یعنی دو نوروں والے۔ وہ دو نور کیا تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نکاح میں دی، اور جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیداتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ تو گویا خاندان نبوت کے دو نور، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دو نور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، اس لیے آپ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ آپ کی ہستی بھی کیا بلند مرتبہ ہستی ہے کہ آپ خلفائے اربع میں شامل ہیں، یعنی اسلام کے 4 سچے برگزیدہ خلیفہ جن کی اسلام کے اندر سب سے زیادہ عظمت ہے۔ پہلے سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا عمر فاروق، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جسے خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، اور پھر آپ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ 10 مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ یہ بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، زبیر بھی جنتی، اور سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ پھر آپ وہ صحابی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تو اپنے ایک دستے مبارک کو دوسرے دستے مبارک پہ رکھا اور اپنے ایک ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ مکرمہ میں قید تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آپ شہید ہوئے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور احد پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا، اس پہ ایک لرزہ طاری ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پہاڑ تو ٹھہر جا، بے شک تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور 2 شہید نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ وہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھی۔ تو آپ کی شہادت کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی تھی۔ 18 ذوالحجہ کو آپ کو بڑے ظلم و ستم کے ساتھ بھوکا اور پیاسا رکھتے ہوئے اور کئی دن تک آپ کے گھر کا ناطقہ بند کر کے، آمد و رفت بند کر کے، کھانا پینا اندر جانے کو بند کر کے
آپ کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا، اور آپ کی شہادت بھی ایسے ہوئی کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے خون کے قطرے قرآن پاک کی آیت کے اوپر گرے اور اس حالت میں آپ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی درجات میں اور بلندی عطا فرمائے، اور آپ کی جو صفات مبارکہ ہے، شرم و حیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فیضان بھی عطا فرمائے، اور آپ کی جو شان ہے جود و سخا، اللہ تعالیٰ اس کا فیضان بھی عطا فرمائے، اور آپ جو تلاوت قرآن کرتے ہوئے شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے فیضان سے ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور اطاعت کا جو رشتہ نبھایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔